سید شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی اپنے خواص گفتگو کے اندر ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک سنا رہا تھا. یہ لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے، لیکن جو پرانے علماء اور مشائخ تھے وہ ایک لفظ، ایک ٹرم استعمال کرتے تھے، ایک اصطلاح کرتے تھے کہ میں واز کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اس کا ترجمہ بیان کیا ہے. میلاد پاک کے موقع پر واز فرما رہے تھے. تو کچھ اس پہ پردے میں خواتین نے بھی آپ کی گفتگو سماعت کی اور ان پر اس گفتگو کا ایک ایسا اثر ہوا، ایک ایسا رنگ چڑھا کہ انہی خواتین میں سے ایک ایسی عورت بھی بیٹھی تھی جس نے زندگی میں نماز بھی نہیں پڑھی، جس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کیا، بلکہ گناہ کی ترویج میں اس نے اہم کردار ادا کیا. الفاظ کو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، سمجھ جائیں. آپ کے وہ جو اثر تھا، گفتگو کا جو اثر تھا، وہ یہ تھا کہ میلاد پاک کا واز سننے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سننے والوں، میرے آقا نبی کریم کے معجزات سننے والوں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے والوں، تمہیں میں نبی کی بات سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ غیر عورت پر غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے. اور یہ حدیث مبارک بیان کی جس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت میں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. کل میں نے تحفہ ایک سنت مبارک کا نوجوانوں کے لیے آپ کے سامنے عرض کیا اور آپ نے قبول کیا. آج خواتین مسلم کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے یہ تحفہ دے رہا ہوں میلاد پاک کی خوشی کے موقع پر. تو جب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور فرمایا آپ کے بابا جان نے آج یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو جناب سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کی نگاہ غیر پر نہ پڑے اور غیر کی نگاہ اس پر نہ پڑے. اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے تو آپ مہر لگاتے ہیں، بات کو پکا کرتے ہیں، ہاں فاطمہ نے درست فرمایا ہے. میلاد پاک منانے والوں، جب یہ بات سنی، اس عورت نے سنی جو ایک گناہگار تھی، جس کی زندگی میں گناہ ہی گناہ ہیں. اچھا دیکھنا جو ہے یہ بھی اسلام میں جرم ہے. سنیے، گناہ کا آغاز دیکھنے سے ہوتا ہے. دو چیزیں مرد، جوان عورتوں اور مردوں کو منع کی گئی ہیں. میرے شیخ طریقت مرشد سرکار سید نذیر حسین قادری رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے، سوال ہوا کہ مرد جو ہے کب اپنے آپ پہ بھروسہ کرے کہ وہ غیر عورت کے معاملہ میں وہ محفوظ ہو گیا ہے. آپ فرماتے ہیں جب قبر میں پہنچ جائے. ولی کامل کے یہ فرمودات ہیں، ارشادات ہیں. اتنا بڑا گناہ
جو میں ساری زندگی نگاہ تو نگاہ میں نے اپنے جسم کا بھی خیال نہیں کیا. کاش میری زندگی بدل جائے, کاش میری یہ آنکھیں اور نگاہیں نہ ہوتی. میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا, میں نے کلمہ پڑھا, نماز نہیں پڑھی. آج سنا جس کا کلمہ پڑھا تھا اس نے کہا کہ تیری آنکھیں غیر مرد پہ نہ پڑیں, اور میری آنکھیں تو غیر مردوں پہ کیا, غیر مردوں کو چھوتی بھی رہی ہیں. مولا اپنے نبی کے وسیلہ سے, میلاد پاک کے وسیلہ سے میری ساری زندگی کے گناہ دھو ڈال دے, میرے گناہ معاف کر دے, میری خطائیں معاف کر دے. سچی توبہ جب ملتی ہے اور انہوں نے اپنی نماز درست کرنی شروع کر دی, اپنے اعمال پہ توجہ دینا شروع کر دی. آج نوجوان لنگر تقسیم کر رہے ہیں, دیکھیں اس لنگر کا کیا انداز ہے. اس عورت کی توبۃ النسوح, میلاد پاک کی مجلس میں زندگی بدل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے زندگی بدل گئی. جناب سیدہ فاطمہ کی گفتگو سن کر زندگی بدل گئی. جب اس نے نماز سیکھ لی, نماز پڑھنا شروع کر دی, اس نے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر خیرات کرنا چاہتی ہوں, اور اس طرح کی خیرات کرنا چاہتی ہوں کہ جب میلاد پاک کا موسم آئے گا تو میں پھر یہ خیرات کروں گی, اور یہ خیرات اس طرح کی ہوگی کہ ہر حضور کا عاشق اسے کھائے گا. صرف غرباء پہ میرا یہ خرچ نہیں ہوگا, یہ کسی مسکین اور یتیم پہ نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فقراء ہیں, آپ کے غلام, آپ کے عشاق کے لیے جو ہے میں کھانا پیش کروں گی, ان کی دعوت کروں گی. اکیلی کے سارے بھاگ گئے, یہ اپنی نماز روزے میں لگ گئی, اور مال و متاع ختم ہو گیا, اور وہ جو اس کے جو ہے نام لینے والے تھے وہ دور ہو گئے. ماں باپ پہرے اس کے مرے ہوئے تھے, اور اس کا جو ایک گھر تھا, اس گھر کے اندر اس نے میلاد پاک سے پہلے چنے بھننے شروع کر دیے. یہ کالے چنے, چونکہ چکوال کی عام یہ فصل ہے, اس نے وہ چنے بھننے شروع کر دیے. جب اس نے بھون لیے تو اس نے کہا کہ اب میں یہ تقسیم کیسے کروں, میرا تو مرد ہی نہیں ہے گھر میں تقسیم کیسے کروں. تو وہ اپنی دیوار میں سوراخ کرتی ہے, اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو صدا دیتی ہے کہ بچوں میلاد آنے والا ہے, جو بھی اس گلی سے گزر کے سائیں شرف الدین کی در پہ جانے والا ہو میلاد سننے کے لیے, انہیں روکنا کہ ایک فقیرنی یہاں پر بھی رہتی ہے, یہ تمہیں تحفہ دیتی ہے, اور یہ کھاؤ اور میری بخشش کی دعا کرو. یہ حضور کی محبت اور عشق میں بچوں کو انہوں نے تقسیم کیا, بچے اکٹھے ہو گئے وہاں پر. اب اس طرح کی توبہ ہے کہ ایک بچے کو وہ اپنا وکیل مقرر کرتی ہے. چھوٹا بچہ ہے کہ میں دانے تیرے ہاتھ پہ رکھوں گی, تم نے گزرنے والوں کو دینے, کہ میرا ہاتھ کسی غیر کو نہ لگ جائے. حتیٰ کہ اس خاتون نے اپنے ہاتھ پہ چادر اوڑھ لی اور چنے اٹھاتی ہے اور اس بچی کو دیتی ہے, اور گزرنے والے جو ہیں وہاں سے چنے لیتے ہیں, اور وہاں سے چنے وصول کرتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا, آج تو دیگوں کا رواج ہے, خدا کی قسم میلاد پاک پہ گندم ابال کے تقسیم کی جاتی تھی, اور خوشی سے ہم وہ وصول کیا کرتے تھے کہ سرکار کے میلاد پاک کا یہ خاص خوشہ, یہ خاص تحفہ ہمارے نصیبوں میں مل گیا. ہمارے مقدروں میں یہ لکھا تھا, ایک ایک دانہ چن لیا جاتا تھا, زمین پہ گرنے نہیں دیا جاتا. تو اس نے وہ کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا, اللہ کی نعمت تقسیم کرنی شروع کر دی. لوگوں میں جتنا اس کے پاس وسعت تھی, جتنا اس نے وہ تیار کیے ہوئے تھے, اس نے تقسیم کر دیے. اور اس رات 12ویں والی رات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتی ہے. درود پڑھتے پڑھتے اتنا ذکر بلند کیا
کہ جیسے آپ نے چشتی صاحب نے پیر مہر علی رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ نقل بند کیا ہے، اسے بیان کیا ہے، نقل کیا ہے کہ ظاہر آنکھوں نے دیدار کیا ہے، رب کعبہ کی قسم، رب کی عزت کی قسم، تعلق مصطفیٰ جوڑو، تمہیں چلتے چلتے بھی رسول اللہ کا دیدار ہوگا، تم اپنے باطن کو پاک کرو، سوتی آنکھوں میں بھی رسول اللہ کا دیدار ہوگا، تم گناہوں سے توبہ کر کے مصطفیٰ کریم کے در پہ جھک جاؤ، اللہ تجھ پہ کرم ہی کرم کر دے گا۔ لیکن رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، تعلق مضبوط ہونی چاہیے، تمہاری جستجو پکی ہونی چاہیے، تمہارا عقیدہ اور یقین پختہ ہونا چاہیے کہ وہ درود پڑھتے پڑھتے وہ اس کیفیت کے اندر ہوتی ہے کہ اس کی اس کیفیت کے اندر وہ انوارات اس پہ برس رہے ہیں کہ شرف الدین لکھتے ہیں کہ باہر اس کے گھر کے باہر لوگوں کا مجمع لگ گیا کہ اس گھر میں اتنی روشنیاں کہاں سے ہیں، اتنی روشنیاں کہاں سے ہیں، یہ تو غریب کی جھونپڑی ہے۔ چند عورتوں کو جب اندر بھیجا گیا وہ عورتیں بھی اس میں مدہوش ہو جاتی ہیں، ان روشنیوں کے اندر درود و سلام کے نذرانے بیان ہو رہے ہیں اور آقا پہ درود پڑھا جا رہا ہے، روشنیاں برس رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، حتیٰ کہ اور عورتوں کو بھیجا گیا، حتیٰ کہ اس بستی کے میلاد پاک کی گھروں کی عورتیں ختم ہو گئی، مرد پریشان کہ جو عورت اندر داخل ہوتی ہے باہر نہیں آتی، اور روشنیاں بڑھ رہی ہیں۔ شرف الدین رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت کا ایسا اثر ہوا کہ ساری کی ساری عورتیں پردہ دار ہو گئیں، ایک گناہگار کی توبہ نے سب کی زندگیاں بدل دیں۔ اور جب وہ اپنے گھروں میں لوٹتی ہیں پوچھتی ہیں تمہیں ہوا کیا ہے، وہ کہتی ہیں ہم تو پریشان ہیں کہ ہم اس واپس دنیا میں کیوں آئے، اس دنیا میں تھے جہاں جمال ہی جمال تھا، جہاں آقا کا دیدار ہی دیدار تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔